بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب حضرات اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ایم اے اسلامیات کے مضمون اسلامی اخلاق و تصوف کا آج ہمارا سبق نمبر 50 ہے، اور آج کے اس سبق کے اندر ہم گفتگو کریں گے قلب بطور ذریعہ معرفت الہی کے عنوان پر۔ عزیز طلباء کرام، آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ پچھلے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا نام و نسب اور تاریخ پیدائش بیان کی تھی، پھر آپ کا خاندانی پس منظر ذکر کیا تھا، اس کے بعد آپ کی ابتدائی تعلیم و تربیت اور روحانی تربیت پر بات کی تھی، اور اس کے بعد آپ کی عبادت اور ریاضت کا ذکر کیا تھا، اور پھر بتایا تھا کہ تصوف کے بارے میں آپ کے کیا اقوال ہیں، اور توحید اور جنید بغدادی پر بھی بات کی تھی، اور آخر میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات اور وقت وفات کے کچھ واقعات ذکر کیے تھے۔ اور آج کے اس سبق کے اندر ہم بنیادی طور پر مندرجہ ذیل دو باتوں پر گفتگو کریں گے، نمبر 1 قلب، نمبر 2 معرفت۔ آئیے اب ذرا ان باتوں پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے قلب پر بات کرتے ہیں، اور اس کے اندر درج ذیل باتوں پر ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے تو قلب کا معنی اور مفہوم ذکر کریں گے، پھر قلب کی اہمیت ذکر کریں گے، اور اس کے ساتھ قلب کے 3 خادم بھی ذکر کریں گے، اور پھر فساد قلب اور فساد قلب کے اسباب ذکر کریں گے، اور قلب کی بیماری اور سیاہی کو ذکر کریں گے، اور آخر میں قلب کی اقسام ذکر کریں گے۔ عزیز طلباء کرام، آئیے اب ذرا ان باتوں پر تھوڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات قلب کا معنی اور مفہوم۔ عزیز طلباء کرام، قلب کا معنی ہے دل، اور دل 2 معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 1، دل سے مراد گوشت کا وہ ٹکڑا ہے جو انسان کے سینے میں بائیں طرف موجود ہے، اور یہ انسان ہو یا حیوان ہر ایک کے اندر موجود ہوتا ہے، اور یہ روح کا منبع اور معدن بھی کہلاتا ہے۔ دل کا دوسرا معنی ہے وہ روحانی لطیفہ جس کا قلب جسمانی سے ایک قسم کا تعلق ہوتا ہے، ما فوق العرش سے لا کر اس کو قلب جسمانی میں ودیعت رکھا گیا، اور لطیفہ قلب کا تعلق قلب جسمانی سے ایسے ہے جیسے مسکن کا تعلق مکان سے ہوتا ہے، اور اس لطیفے کو حقیقت انسانی بھی کہا جاتا ہے۔ عزیز طلباء کرام، قرآن و احادیث میں جو قلب کا ذکر کیا گیا ہے اس سے مراد یہی لطیفہ قلب ہے۔ عزیز طلباء کرام، آئیے اب اہمیت قلب پر بات کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ سن لو، بدن کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہوگا تو سارا بدن درست ہوگا، اور جب وہ بگڑ جائے گا تو سارا بدن بگڑ جائے گا۔ اچھی طرح سن لو، وہ ٹکڑا آدمی کا دل ہے۔ عزیز طلباء کرام، معلوم ہوا کہ انسان کے جسم میں دل حاکم کی حیثیت رکھتا ہے، اور باقی تمام اعضاء اس کے خادم ہیں اور اس کے مامور ہیں۔ عزیز طلباء کرام، آئیے اب قلب کے 3 خادم ذکر کرتے ہیں۔ اطاعت اور فرما برداری کے اعتبار سے قلب کے 3 خادم ہیں۔ نمبر 1 ارادہ۔ ارادے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جو نفع کے حصول اور نقصان سے بچنے پر رغبت دلانے والی ہو۔ نمبر 2 قدرت، یعنی حصول مقصد کے لیے آدمی کے اندر جو قوت پائی جاتی ہے اس کو طاقت کہتے ہیں۔ اس کا تیسرا خادم علم ادراک ہے۔ اس طلباء کرام، اسلام میں تمام اعمال کا دار و مدار دل پر ہے، اور اگر یہ دل غیر اللہ سے لگا ہوا ہے تو پھر یہ دل بہت خراب اور ابتر حالت میں ہے۔ اور یاد رکھیں کہ انسان کی آنکھیں راہبر، کان محافظ، زبان ترجمان، ہاتھ لشکر، پاؤں قاصد، اور دل بادشاہ ہوتا ہے، اور یہ بات واضح ہے کہ جب بادشاہ اچھا ہوگا تو اس کے توابع بھی اچھے ہوں گے۔ عزیز طلباء کرام، آئیے فساد قلب کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ فساد قلب کا مطلب ہوتا ہے دل کا مریض ہونا، اور دل کا سب سے بڑا مرض کیا ہوتا ہے؟ غیر خدا میں مشغول ہو جانا۔ عزیز طلباء کرام، بلکہ غیر حق کے ساتھ گرفتاری در حقیقت اپنی گرفتاری ہے، کیونکہ آدمی جو کچھ بھی چاہتا ہے وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔
تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایسے شخص کا معبود اس کی خواہشات ہوتی ہیں، اور جب تک آدمی کا دل پاک نہیں ہوگا اس وقت تک نجات کا حاصل ہونا ممکن نہیں ہے۔ عزیز طلباء کرام، آئیے اب فساد قلب کے اسباب دیکھتے ہیں۔ عزیز طلباء کرام، دور حاضر میں فساد قلب ایک وبائی شکل اختیار کر چکا ہے، جس کی وجہ سے طرح طرح کے فتنے سامنے آ رہے ہیں۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ فساد قلب کے کون سے اسباب ہیں۔ عزیز طلباء کرام، فساد قلب کا پہلا سبب اللہ تعالیٰ سے تعلق بندگی منقطع ہونا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا جو بندگی کا تعلق تھا وہ صرف زبانی حد تک باقی ہے، وگرنہ ہم نفس اور شیطان کی غلامی میں گرفتار ہو چکے ہیں۔ ہمارا دل غفلت میں پڑ چکا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے دل پر انوارات نازل نہیں ہوتے۔ انوارات کی جگہ ظلمتوں اور تاریکیوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ اور فساد قلب کا دوسرا سبب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے غلامی کا جو تعلق تھا اس کا منقطع ہونا، یعنی آپ علیہ السلام سے غلامی کا جو تعلق تھا وہ صرف صورتاً موجود ہے۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نور نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر عملی زندگی درست نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم اپنے دل کے بگاڑ کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں نور نبوت کو اپنانا ہوگا۔ فساد قلب کا تیسرا بنیادی سبب اولیاء اللہ سے تعلق کا ختم ہونا ہے۔ عزیز طلباء کرام، اولیاء اللہ سے لوگوں کی دوری بڑھ چکی ہے، اور اس دوری کا سبب جعلی پیر ہیں، جنہوں نے صرف چند رسومات کو تصوف کا نام دے رکھا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ تصوف کو لوگ سرے سے تسلیم ہی نہیں کرتے۔ اس طلباء کرام، آئیے اب بات کرتے ہیں قلب کی بیماری اور سیاہی پر۔ حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو گناہ کی وجہ سے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ بن جاتا ہے، اور گناہ کرنے کے بعد اگر وہ بندہ توبہ اور استغفار کرتا ہے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ گناہوں میں زیادتی کرتا ہے اور گناہ کرتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہوتے ہوتے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس طلباء کرام، اس حدیث مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوا کہ دل کی بیماری ذاتی بھی نہیں ہوتی اور اندرونی بھی نہیں ہوتی، بلکہ یہ عارضی ہوتی ہے اور بیرونی ہوتی ہے۔ گناہوں کی وجہ سے انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور اس کی جو چمک ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن اگر کوئی بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو یہ دل کی چمک واپس آ جاتی ہے۔ عزیز طلباء کرام، آئیے اب قلب کی اقسام ذکر کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے، حضرت حذیفہ روایت کرتے ہیں کہ قلب 4 طرح کا ہوتا ہے۔ سب سے پہلا قلب مومن، اور یہ دل صاف میدان کی طرح ہوتا ہے، ہر قسم کی آلودگیوں سے پاک ہوتا ہے اور انوارات کی وجہ سے یہ روشن ہوتا ہے۔ پھر اس کے مزید درجات بھی ہوتے ہیں، قلب منیب بھی ہوتا ہے، قلب سلیم بھی ہوتا ہے، قلب شہید بھی ہوتا ہے، جن کا ذکر قرآن مجید کے اندر بھی آیا ہے۔ اس طلباء کرام، حدیث کی روح سے قلب کی دوسری قسم قلب کافر ہے، جو تاریک اور پتھر کی طرح سخت ہوتا ہے، اور قلب کی تیسری قسم قلب منافق ہے، جو غلاف میں لپٹا ہوا ہوتا ہے، اور قلب کی چوتھی قسم قلب سقیم ہے، جو فاسق اور فاجر مسلمان کا دل ہوتا ہے۔ اس طلباء کرام، آئیے اب بات کرتے ہیں اپنے آج کے سبق کی دوسری بنیادی بات، یعنی معرفت پر، اور اس کے اندر درج ذیل 3 باتوں کا ذکر کریں گے۔ نمبر 1، معرفت کا معنی اور مفہوم ذکر کریں گے۔ دوسرے نمبر پر معرفت کے بارے میں صوفیاء کے اقوال ذکر کریں گے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ کی 3 معرفتیں ذکر کریں گے۔ آئیے اب ذرا ان باتوں پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے معرفت کا معنی اور مفہوم۔ عزیز طلباء کرام، معرفت کا معنی ہے جاننا، پہچاننا، کسی شے کے متعلق علم حاصل کرنا۔ عزیز طلباء کرام، جس طرح دنیاوی ترقی کے لیے دنیاوی علم حاصل کرنا ضروری ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے علم دین حاصل کرنا بھی ضروری ہے، اور اس کا ضروری ہونا اس لیے ہے کہ جب بندہ اللہ کو پہچانے گا نہیں تو اللہ کی عبادت کیسے کرے گا۔
اس طلباء کرام، آئیے اب معرفت کے متعلق صوفیاء کے چند اقوال ذکر کرتے ہیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ حقیقت اور معرفت کا مزہ چکھ لیتا ہے، اگر اس بندے کو دنیا کے اندر بہشت کی نعمتیں دے دی جائیں تو وہ ان نعمتوں کے بدلے میں حقیقت اور معرفت کو ترجیح دے گا۔ اس طلباء کرام، ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ علم کی بدولت انسان کو عشق، ترقی، کمالات اور حیات جاویداں ملتی ہے، اور علم سے مراد علم باللہ یعنی علم معرفت ہے۔ اس علم کی مثال اس پانی کی سی ہے جو دل کی مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کی بنیاد معرفت الہی ہے، لہٰذا بندے کو ہر حال میں معرفت الہی کو ہر چیز سے اہم سمجھنا چاہیے۔ فرماتے تھے کہ معرفت الہی یہ دل کی زندگی ہے اور اس سے اعراض کرنا یہ اس کی موت ہے۔ طلباء کرام، آئیے اب اللہ تعالیٰ کی 3 معرفتیں ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا تو اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اور دوسری معرفت ہے الوہیت، یعنی اللہ تعالیٰ کو ذات اور صفات سے پہچاننا، اور یہ معرفت نفس کے ساتھ مقید ہوتی ہے۔ اور تیسری معرفت ذوق الہیہ ہے جو وجود عبد میں سرایت کر جاتی ہے۔ طلباء کرام، معرفت کو حاصل کرنے کے لیے دل کا صاف ہونا ضروری ہے، اور معرفت کی بدولت دل کی صفائی میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ترقی کا باعث ہوتے ہیں۔ طلباء کرام، دل کی مثال آئینے کی طرح ہے، اور جب صفائی دل ہوتی ہے تو یہ ایک خاص مقام پر پہنچتی ہے، پھر معرفت الہی کا آغاز ہوتا ہے، اور دل کی صفائی کی وجہ سے صفات الہی کا ظہور ہوتا ہے، اور پھر یہ سلسلہ لطافت تک پہنچتا ہے، اور آخر میں معرفت ذات حاصل ہوتی ہے۔ عزیز طلباء کرام، آئیے اب آخر میں ایک مرتبہ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے قلب کا معنی اور مفہوم، اہمیت اور اس کے 3 خادم ذکر کیے، پھر فساد قلب اور قلب کی اقسام ذکر کیں، اور معرفت الہی کا معنی اور مفہوم ذکر کرنے کے بعد معرفت کے بارے میں صوفیاء کے چند اقوال ذکر کیے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ کی 3 معرفتیں ذکر کی ہیں۔ طلباء کرام، ہمارا مضمون اسلامی اخلاق و تصوف آج تکمیل کو پہنچا ہے، اور اس مضمون کے اندر ہم نے بنیادی طور پر درج ذیل یونیورسٹیوں کے نصاب کو سامنے رکھا، اور اس کے اندر دیے گئے سوالات وغیرہ کو سامنے رکھتے ہوئے یہ لیکچر تیار کیے ہیں۔ ان یونیورسٹیوں میں سے ایک یونیورسٹی آف سرگودا ہے، اسی طرح نصاب ایم اے علوم اسلامیہ اینول سسٹم بھی ہے، اسی طرح یونیورسٹی آف سرگودا کا نصاب بھی ہے، اور نصاب علوم اسلامیہ ایم اے 2 سال، اور اسی طرح پنجاب یونیورسٹی لاہور ایم اے اسلامک سٹڈیز سلیبس بھی شامل ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔